دیکھو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے فرمایا یہ میرا ہی مہینہ ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے محرم کی اس مہینے میں پوری دنیا کو تیار کیا، اس نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں محرم میں کون شادی کرے، کوئی بھی شادی نہیں کرتا، حالانکہ محرم میں کرنا چاہیے۔ محرم سے زیادہ برکت والا مہینہ کوئی نہیں۔ جو یہ محرم کے مہینے میں نکاح کرتا ہے یا شادی کرتا ہے وہ بڑی عیش کی زندگی گزارتا ہے، لیکن رسم پڑ گئی ہندوانی، ہندوؤں کو برا بھی کہو اور ہندوؤں کی طرف کے بھی اختیار کرو کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ نہیں، غم کا مہینہ ہے حضرت حسین کی وجہ سے، لیکن برکتیں کتنی رکھی کے ساتھ میں، اتنا ان پر ظلم ہوا، اتنی ان کے ساتھ سختی ہوئی، بھوکے اور پیاسے رہے، باوجود اس کے پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الگ چیز ہے، یہ اس کی برکتیں الگ ہیں۔ وہ خدا سے متعلق ہے، حسین خدا سے متعلق ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ وہ بھی ہے کہ اس میں آ کے جوجی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی ٹھہر گئی تھی محرم کے برکت سے، ورنہ 3 مہینے پانی میں رہے، پانی برستا ہی رہا، پہاڑوں کے اوپر پانی تیر گیا، کیا حال ہوگا اللہ معلوم۔ خیر مطلب یہ ہے کہ اس میں برگزیدگیاں خدا نے بہت رکھی ہے۔ محرم کا مہینہ ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کا وزیر اعظم، اس کی برکتوں کو دن کی رات کی کو شمار کرنا چاہو تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر 1000 سال کی بھی اس کی عمر ہے اور وہ اس کی حمد و ثنا بیان کرے تو پہاڑ کے نیچے پڑی ہوئی ایک ڈلی پائے، جیسا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے بہت بڑا اور اس کے نیچے ایک کنکری پڑی ہو، ایسی اتنی بھی، اس سے بھی کم۔ خدا کی حمد و ثنا کون کر سکتا ہے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ جب کھانا کھا چکو تو کہا کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا، تیری دولتوں کا، تیرے کھانے کا شکر ادا نہیں ہم کر سکتے، تو اللہ نے کہا ہاں تو نے حق ادا کر دیا، میں تیرے 1,00,000 بار شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا 1000 بار شکر کروں گا، وہ شکر ادا نہیں ہوتا، وہ شکر اس میں شمار نہیں، بلکہ عاجزی کا گردن جھک گئی، اے اللہ میں تیرا بدل نہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اس پر خدا اس کو کہتا نہیں تم نے حق ادا کیا ہے۔ اور برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت سے نبی محرم کی 10 تاریخ کو 1000 سے زیادہ نبی پیدا ہوئے، تعداد میں اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ہزاروں نبی پیدا ہوئے عین 10 تاریخ کو، عشرے کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا سب سے پہلے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 10 تاریخ کے
سے آپ کے نور کو کا اظہار فرمایا. پیدا ہوئے کہنے میں ربیع الاول میں، وصال انتقال کہنے میں ہوا ربیع الاول میں، لیکن روح کو جو ظاہر کیا ہے وہ محرم کی تاریخوں میں 10 تاریخ کو عشرے کا وہ دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو امام حسین کو بدلہ ایک تمغہ دینا تھا، اور وہ تمغہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی مثال کسی کو ملے گی نہیں. جب پہل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اعلان ہوگا کہ سب یوم مزید میں پہنچ جائیں. ایک میدان ہے اس کا نام یوم مزید ہے. مزید کے معنی کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی جو کچھ تمہیں اللہ نے نعمتیں دولتیں جنت کی دیے اب اس کے اوپر سونے کا تاج بھی ملے گا، ہیرا بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزید، زیادہ اوپر تحفہ اور رکھ دیا. سونا تھا اس کے اوپر انمول ہیرا لگا دیا. ایسے تو تمام لوگ جمع ہو جائیں گے. بڑا عظیم شان میدان ہے، چاروں طرف آدمی اس کے بیٹھیں گے. جو قریب ہوں گے وہ تمام انبیاء، رسول، پیر، پیغمبر ہوں گے. اس کے بعد علماء، صلحاء، صوفیاء حضرات ہوں گے. جب یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایک فرشتہ آ کر کہے گا قیوم قیوم، مؤدب ہو جاؤ مؤدب ہو جاؤ. تو سب آزاد ہو جائیں، جس طرح جمعے کی پہلی آذان ہوتی ہے کہ بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جب سب مؤدب مہذب بیٹھ جاتے ہیں تو عرش الہی کو 70,000 فرشتے سونے کی زنجیروں میں لیے ہوئے اور لا کے بیچ میں رکھ دیں گے. جب رکھا جائے گا آپ کا نشست گاہ کو، آپ کے کیا کہنا چاہیے، سیج کو، آپ کے تخت کو رکھا گیا. پھر ہٹ کے جس طرح خطبے سے پہلے آذان دیتا ہے وہ کہتا ہے قیوم قیوم زوردار آواز سے، وہ ان اور مؤدب اور مہذب ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ پھر 70,000 زرعی جواہرات کے ہیں، موتیوں کے ہیں، پتہ نہیں کس کی چیز کے، خدا ہی جانے. عظیم و خبیر وہی ہے کہ اس کے 70,000 پردے اس کے چلے جائیں گے کھلتے. پھر خدا کا دیدار ہوگا. وہاں امام حسین تو ہوں گے. جب ان کو دیدار سب کو ہوگا تو جو امام حسین کا روحانی حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کے اندر خدا ظاہر ہوگا. ایک آج تک امام حسین اب تک اس وقت تک بھی ہنسے نہیں، مسکرائے بھی نہیں، غمزدہ ہی رہتے ہیں. جب یوم مزید میں خدا کا دیدار ہوگا تو آپ کو یک لخت ہنسی آ جائے گی. یہ تو میری ذکر کیا ہے ان کی پہلی ہنسی، بچپن سے لگا کے پوری زندگی تک. کتنا بڑا مقام ہوا. ان کو مقام اس لیے دیا گیا کہ عشرے کے دن ان کو بلایا. امام حسین کو تم یوں سمجھو کہ وہ مر گئے، شہید ہو گئے، نہیں. ان کا بھی قصہ سناتا چلوں. ایک آدمی میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تمہارے ایمان میں تازگی ہو، تمہارا یقین اور ایمان آل رسول پر فریفتہ ہو. اگر آل رسول تمہارے ساتھ سختی کرے تو اسے برداشت کرو، کیونکہ اس میں فائدہ ہے ہمارا دین کا بھی دنیا کا بھی. ایک آدمی جہاز میں جا رہا، ہاتھ ٹکرا گیا کہیں کی چیز میں، چٹان سے، اور ایک تختی کے اوپر تیرتا تیرتا ایک جگہ پر پہنچ گیا.
جا کے اس کے سمندر کا کنارے جیسا یہ ہے تختہ وہ لگ گیا. اب وہاں سے اترا, اس نے دیکھا بڑی زبردست قلعہ بنا ہوا ہے. یہ صبح کا وقت ہے. جب صبح کے وقت میں یہ پہنچا وہاں تو اب اسے دیکھا کہ مکان کا دروازہ دیکھیے کس کا گھر ہے کیا ہے. وہ صبح کا جب چلا اس مکان کے چاروں چلتا رہا سارا دوپہر گزر گیا. شام کو عصر کے وقت اس دروازے پہ پہنچا. وہ اتنا بڑا مکان تھا. وہ اندر جو جا کے جو دیکھا بہترین باغ, بہترین باغیچہ, بہترین عمارت, نور بھری, چڑیاں چہچہا رہی, پرندے اس کے اندر ہیں, پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں. حیران. اور آدم نہ آدمزاد کوئی نہیں. چاروں تو سہدریاں بنی ہوئی ہیں, 2 ہی سہدریاں, اور بیچ میں باغ لگا ہوا ہے, میدان ہے. یہ جا کے ایک دروازے کے پاس تو کمرہ سا تھا اور سہدری جی وہاں بیٹھ گیا. اتنے مغرب کا بعد ہو گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ لوگ آنے شروع ہوئے. آ کے صفائی کی, چھڑکاؤ کیا, سب لوگ آنے جھوک در جھوک آنے شروع ہو گئے. سب آ کے بیٹھ گئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. بیچ میں جگہ خالی تھی. جب سب آراستہ پیراستہ ہو گئے تو تخت آیا. تخت آ کے بیچوں بیچ رکھا گیا. اس پر 2 صاحب تھے, ایک سرخ لباس پہنے ہوئے, ایک سبز لباس پہنے ہوئے. پھر اس کے بعد کھانا تقسیم ہونا شروع ہوا. جتنے آدمی تھے سب کو خان کے اندر پھل فروٹ مٹھائی جو بھی کچھ ہوگا سب کے پاس خان کی وہ پہنچ گئے. خان تھی. ان بزرگ نے کہا کہ ایک مہمان بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پہنچاؤ. وہ خان دے کے اس کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کھاؤ تم. انہوں نے کہا یہ کون صاحب ہیں جو بزرگ ہے؟ کہنے لگے سبز جو لباس جو پہن رکھا یہ حسن ہے اور سرخ لباس جو پہن رکھا یہ حسین ہے, دونوں بھائی ہیں. روز رات کو ایسی مجلس رکھتی ہے یہاں روز. انہوں نے کہا میں اچھا کھانا جب کھاؤں گا کہ ان سے اجازت لے رہے کہ میں آپ سے مسافہ کرنا چاہوں. وہ گیا, جا کے ان سے بات کی. آپ نے فرمایا سے کہو کہ کھانا کھا لے پھر آپ سے مسافہ کر لے گا. وہ کھانا وانا کھا لیا. اس نے کھانا کھا کے جا کے مسافہ دونوں بھائیوں سے کیا چاند کے ٹکڑے سے چودھری کا چاند کی شرمالی جیسے وہ حسینہ نازنین تھے. روز کا معاملہ 6 مہینے گزر گئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب حج کا وقت آ گیا ہے, ہم حج اس سے یاد رکھو, کان کھول کے سنو. انہوں نے کہا اب حج کا زمانہ آ گیا ہے, ہم حج کو جا رہے ہیں, تم چلنا چاہو تو چلو. انہوں نے کہا حضرت پھر میں آؤں گا کیسے کہ یہ آدمی مجھے پہنچا دے گا. انہوں نے کہا اچھی بات. اس آدمی کو کہا اسے مکے پہنچا دو. تخت ٹوٹ گیا اوپر, اسے مکے پہنچا دیا. جا دیکھا بیت اللہ کے دروازے باہر کھڑا ہو گیا. ہم نے بیت اللہ حج کیا, طواف کیا, رہتا رہا. 1 مہینہ ہو گیا. پھر کہا یا امام حسین, ان کا آپ نے فرمایا کہ جب تجھے کوئی کام ہو کوئی بات ہو تو میرا نام پکار لینا. ان کا یا امام حسین, تو وہ فوراً آدمی ظاہر کیا بات کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں کہ بند کر آنکھ. ان نے بند کی آنکھ تو روز اقدس کے باہر کھڑا تھا مدینہ منورہ میں آپ کے مزار کی. 1 مہینے تک وہاں رہا. پھر پکارا یا امام حسین, وہ فٹ آدمی ظاہر ہوا کیا بات کہ میں وہیں جانا چاہوں. انہوں نے کہا بند کر آنکھ. جب پہنچا تو اسی جگہ پہنچ گیا, اسی جگہ پر جہاں باغ بغیچہ تھا. 6 مہینے گزر گئے. اور اسے میں اگر ہوتا میں تھوڑی آؤں تھا, میں نہیں آؤں تھا. یہ کہنے کا حضرت جی میرا گھر جانے کو جی چاہے. امام حسن حسین کے چھوڑ کے جب وہ چلا آیا, تو میں اسے بہت وقت تو کہہ نہیں سکتا انہوں نے حضرت امام حسن حسین کی زیارت کی, لیکن اس بات کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر باہر کو اپنے بیوی بچوں کو امام حسن حسین کے قدموں کے اوپر نچھاور کر کے جھاڑو مارتا. میرے سواد ہوتا تو مرنے مر جاؤں گا, یہیں میری قبر کر دیجیے, یہیں میں تو نہیں جاتا. لو صاحب وہ انہوں نے کہا یہ شخص پہنچا دے گا. انہوں نے کہا بند کر آنکھ. انہوں نے آنکھ سے بند کی تو اپنے گھر کے دروازے کھڑا تھا. تو وہ بزرگ جو تھے مولانا غوث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے واقعہ لکھا ہے,
کہ اس آدمی سے ملاقات کی، وہ روتا رہتا ہے. انہوں نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے نے یہ قصہ سنا ہے. انہوں نے کہا جا بخت اب میں اگر ہوتا تو کبھی بھی نہیں آؤں تھا. کیا رکھا تھا 20 بچوں میں آگ لگاتے ان میں DSL دیتا. اب تم جتنی تمہارے پھول ہیں اسی دفعہ درود شریف اور اسی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ لو. بسم اللہ سے پڑھ لیجیے 12 دفعے. سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روح مبارک کو سب پہنچ جائے. ان کے صدقے سے فائد سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ جس نے یہ کھانا کیا اس کو دنیا اور آخرت میں برکت عظیم عطا فرما. جو بھی کوئی کھانا کرتا ہے اج کے نام پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ تو ان کی مدد فرما، دین دنیا میں خیر خوبیوں سے نواز دے. رحمتک یا ارحم